جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا اور مالک بن دینار کا بصرہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک جگہ دیکھی جہاں پر ایک خوبصورت اور عالی شان محل تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف کو نہایت ہی خوبصورت اور جمیل لڑکا لوگوں کو کام کرنے کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ مجھ سے مالک بن دینار نے فرمایا کہ دیکھتے ہو یہ لڑکا کتنا پیارا ہے اور اس مکان کے بنانے میں کتنا حریص ہے۔ مجھے تو اس کے حال پر رحم آ گیا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک اس کو نیک اور برگزیدہ بنا دے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ نوجوان بھی جنت کے جوانوں میں ہو جائے۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کے پاس گئے۔ اس نے مجھ کو سلام کیا لیکن مالک بن دینار کو نہ پہچان پایا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مالک بن دینار ہیں تو تعظیم کے لیے وہ نوجوان کھڑا ہوا اور ہماری خوب عزت کی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مالک بن دینار نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مکان میں تم نے کتنا مال صرف کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت 1,00,000 دینار کا ارادہ ہے۔ مالک بن دینار نے اس سے پوچھا کہ یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس مال کو ایسی جگہ خرچ کر دوں جہاں اس کی ضرورت ہے اور تمہارے لیے ایک ایسے محل کا میں بذات خود ذمہ دار بن جاؤں جو اس سے عمدہ ہو، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈیاں، غلام، خادم، یاقوت، سرخ قبے، وسیع خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے کئی لاکھ گنا پائیدار اور وسیع ہو جو ہمیشہ قائم رہے، اور نہ ہی کسی انسانی معمار کا اس کو ہاتھ لگا ہو جو اللہ کے ایک کن کہنے سے بنا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ سکوں اور صبح تشریف لائیں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام رات مالک بن دینار کو اس نوجوان کا خیال رہا، اس کے لیے خوب دعائیں کیں۔ صبح ہم وہاں پہنچے تو وہ نوجوان اپنے اسی زیر تعمیر محل کے دروازے میں ہمارے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مالک بن دینار کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، حضرت آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر اس نے 1,00,000 دینار ہمارے سامنے رکھے۔ مالک بن دینار نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر معاہدہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس عرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل معاوضہ اس بندے کے موجودہ محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس مال کے میں نے ایک اور محل جنت میں اس نوجوان کے لیے اللہ سے خرید لیا ہے۔ دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور معاہدہ مالک بن دینار نے اس جوان کے حوالے کر دیا۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مال اٹھا کر آئے اور دن بھر اس مال کو تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ شام کو اس میں کچھ نہ بچا اور ہمارے پاس بس گزارے کے سوا کچھ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا۔ 40ویں دن بعد جب مالک بن دینار نماز پڑھ رہے تھے تو محراب میں دیوار پر وہی معاہدہ نامہ موجود تھا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، معاہدہ نامہ یہاں کیسے آیا؟ معاہدے سے تمام الفاظ مٹ چکے تھے اور صرف عام سفید کاغذ رہ گیا تھا۔ مالک بن دینار نے معاہدے کی دوسری طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات ہے۔ مالک بن دینار نے اس جوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو وہ محل عطا کیا اور اپنی طرف سے اس کو 70 حصے مزید زیادہ دیا۔ مالک بن دینار نے جب یہ پڑھا تو وہ معاہدہ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس جوان کا رات کو انتقال ہو چکا ہے۔ غسل دینے والے نے کہا کہ اس نوجوان نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ کاغذ بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس کاغذ کو بھی دفن کیا۔ مالک بن دینار نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکالا اور کہا
کہ ذرا غور سے دیکھیں کہیں یہ وہی کاغذ تو نہیں جو آپ نے اس نوجوان کے پاس دفن کیا تھا۔ غسال نے چلا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہی وہ پرچی ہے جو میں نے اس کے ساتھ دفن کی تھی۔ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار جب بھی اس نوجوان کو یاد کرتے تو روتے رہتے تھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔